دوسروں کے ہاں اہل بیت کی تعریف میں ادب کو مدعو خاطر نہیں رکھا جاتا. کہنے کو وہ تعریف کر رہے ہیں لیکن بے ادبی کر رہے ہیں. کہنے کو کا یہ کہ ہم اہل بیت کے بڑے محب ہیں لیکن ان کے انداز میں توہین ہے اہل بیت. آئیے میں بتاؤں آپ بخاری کے الفاظ پڑھیں خلاص ختم. بخاری کے الفاظ پڑھیں حدیث پڑھ دیں لیکن آپ حدیث کی ترجمانی اور تشریح جب اپنے انداز میں کریں گے اور اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ بے ادبی کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. حدیث کے لفظ صرف کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. بخاری کے الفاظ حضرت ابوبکر صدیق متمکن ہوئے خلافت خلیفہ بنے. حضرت فاطمہ الزہرا دربار آپ کے پاس تشریف لے گئی. انہوں نے جا کر باغ فدق کا مطالبہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث پڑھی کہ حضور نے کہا کہ ہم نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت جو ہے اس کی وراثت نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ الزہرا واپس آ گئی. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ پھر انہوں نے کلام نہیں کیا. کتنی سی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کتنی سی حدیث ہے. وہ متمکن ہوئے خلافت پر، آپ گئیں، آپ نے کہا فدق دو، آپ نے حدیث پڑھی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، میں کیا دوں. آپ واپس آ گئیں، کلام نہیں کیا. حدیث کے لفظ یہ ہیں بس اس کے علاوہ آپ حدیث نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ حدیث ہے. اب بے ادبی کیا ہے جو اگلا کرتا ہے. لفظ سنیے گا، فاطمہ ابو بکر کے دربار میں گئی. ایک لفظ دربار، پہلی بے ادبی، تعریف کا نام لے کر بے ادبی، اہل بیت کی محبت کا نام لے کر. فاطمہ ابو بکر کے دربار میں گئی ایک. دوسرا، فاطمہ ابو بکر کے محل میں گئی. محل دوسری بے ادبی. ٹھیک ہے. انہوں نے آگے سے کچھ نہیں دیا آگے سے. آپ خالی واپس آ گئیں، فاطمہ کو خالی لوٹا دیا، خالی واپس آ گئیں. محل ابو بکر سے نبی کی بیٹی خالی آ گئی. اب یہ سب لفظ کیا ہیں؟ بے ادبی. یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ آئیے ساری زندگی ہم بیان کرتے رہے اپنی تقریروں میں، قادریہ مسجد والوں کہ ساری زندگی ہم بیان کرتے رہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک روایت میں 36 لاکھ مربع میل کا حضرت عمر. بیت المقدس فتح ہو گیا، خادم ساتھ ہے، آدھے رستے یہ اونٹ پہ بیٹھ رہا ہے، آدھے پہ آپ بیٹھ رہے ہیں. جب وہاں پہنچے حضرت عمر نے وضو کیا، وضو کر کے موزے اتار کے ادھر رکھ لیے. انہوں نے کہا، صحابی نے کہا حضور مہربانی کرے، آگے زعمائے یہود سے ملنا ہے، آپ نے موزے ادھر رکھ لیے، وہ کیا کہیں گے. حضرت عمر کے جملے کیا تھے؟ کوئی اور ہوتا تو میں اسے جواب دیتا، تم اتنے ساتھ لمبا رفیق سفر ہو، تمہیں جواب نہیں دوں گا. اللہ اکبر. کوئی اور ہوتا تو میں سے بتاتا. حضرت چولوں پر غور کیجیے. فرمایا ہمیں عزت جبے اور دستار سے تو نہیں ملی، ہمیں تو عزت ملی ہے تو غلامی رسالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر مسجد میں بندہ آیا، حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے، ملنے کے لیے آیا حضرت عمر. انہوں نے کہا تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہیں مسجد میں ہوگا. وہ گیا مسجد میں، حضرت عمر سو رہے تھے. اس نے کہا جی آپ کا محل کہاں ہے؟ ہمارے یہاں محل نہیں ہوتے، میں یہیں بیٹھ کے مذاکرات کرتا ہوں. اچھا. حضرت عمر سے بندہ ملنے آیا، کہاں ہے تمہارا؟ بولا کہیں اونٹ چرانے گئے ہوں گے، کہیں بازار میں ہوں گے، کہیں جناب والا کسی کی داد رسی کر. انہوں نے کہا اچھا تمہارے یہاں ایسا ہوتا؟ بولا ہمارے یہاں تو بڑا کر و فر ہوتا. بولا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اچھا، اب حضرت عمر کے مل کہاں رہے؟ مسجد میں. حضرت عمر سے ملاقات کہاں ہو رہی ہے جناب؟ مسجد میں. بات چیت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں. محل نہیں ہے. لوگ بادشاہ، کئی روایتیں موجود ہیں. لوگ آئے، انہوں نے کہا عمر کہاں ہے؟ خلیفہ کہاں؟ بولا مسجد میں ہوں گے. کہاں ہے؟ بولا جنگل میں ہوں گے، اپنے کوئی لکڑیاں لینے گئے ہوں گے. کہاں ہے؟ بازار میں. اچھا ایسا ہوتا؟ بولا ہمارے یہاں. آ رہے حضرت عمر اکیلے، سادہ، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی ساتھ میں کر و فر نہیں ہے، اکیلے. یہ حضرت عمر ہے. میں پوچھتا ہوں عمر کی خلافت ابو بکر سے پہلے تھی یا بعد میں؟
بعد میں. اچھا جن کی خلافت بعد میں تھی جب ان کا محل نہیں تھا. بھائی سمجھے نہیں آپ؟ بھائی 36 لاکھ مربع میل تو حضرت عمر کے دور میں تھا, تو جب 36 لاکھ والے کا محل نہیں ہے آپ نہیں پہنچے. بھائی سوچیں, جب 36 لاکھ والے کا محل نہیں ہے, بھائی جن کے دور میں دور دور تک خلافت پہنچ گئی. حضرت ابوبکر کا زمانہ ہی تھوڑا تھا خلافت کا. بھائی ان کا تو خلافت کا زمانہ ہی بڑا تھوڑا رہا, 4 سال میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکا, وہ تو قریب قریب کے. اچھا پھر بھائی ایوان وزیر اعظم پاکستان میں ہے, بولو ایوان صدر پاکستان میں ہے. اچھا آپ نے اپنے دور میں جتنے صدور دیکھے ہیں, بھائی رفیق تارڑ تھا کہاں رہا ایوان صدر میں, بھائی مشرف تھا کہاں رہا ایوان, ٹھیک ہے, بھائی زرداری تھا کہاں تھا اور کہاں ہے ایوان, بھئی ایوان وزیر اعظم ہے, آپ نے اپنے دور میں وزیر اعظم دیکھے. بھئی وہ چودھری شجاعت تھا کہاں رہا وزیر اعظم ایوان, جمالی صاحب کہاں رہے ایوان. میں نے سب کو لفظ لیا, ان کو صاحب کہا, کیونکہ ختم نبوت پر اگر پیرا دینے کے لیے وزیر اعظم میں سے کوئی تھا تو جس نے اپنا عہدہ چھوڑ کر اسمبلی سے چلا گیا وہ ظفر اللہ خان جمالی تھا. ٹھیک ہے, کہاں رہے ایوان, بول ہی نہیں رہے آپ. ایوان عمران خان وزیر اعظم بنا کہاں رہا ایوان, ابھی اس وقت شہباز شریف کہاں ہے ایوان. بھئی اس کا مطلب ہے اگلا چھوڑ کے جائے تو پچھلے کے لیے وہی ہوتا ہے. بھئی جب اگلا چھوڑ کے جائے پچھلا وہیں بیٹھ کر سارے فیصلے کرتا. یار اگر ابو بکر صدیق کا محل ہوتا تو لازمی بات ہے حضرت عمر وہاں بیٹھ کر فیصلے کرتے, اسی محل میں ہوتے. ارے جب عمر کے لیے یہ بتاتے ہو کہ بھائی وہ مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے, تو جب 36 لاکھ مربع میل والے نے محل نہیں بنایا تو بات بتاؤ ابو بکر صدیق نے محل کہاں بنایا ہوگا. تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کسی محل میں تو نہیں نہ گئی. اچھا اب بتاؤ گھر میں گئی, کہاں تشریف لے گئی. اب جس گھر کی بات کرتے ہو تو جس کا اپنا گھر ایسا ہو اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ کسی کا مال کھائے گا. آؤ بات اہل بیت کی کرتے ہیں, اصل میں اندر بے ادبی ہے, ان کے پاس ادب نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کو معاذ اللہ فقیر بنا کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر کھڑا کرنا, بتاؤ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ اور کہنے کو ہم اہل بیت کی تعریف, اہل بیت کی محبت, تمہارے پاس تو محبت کی میم نہیں ہے. بھائی شام سے بندہ آ گیا حضرت ابو بکر صدیق سے ملنے کے لیے, 3000 روپے کا مقروض تھا درہم کا. اس نے کہا کہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا خلیفہ سے ملنا. بولا بھی آ جائیں گے نماز. آ گئے, حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی, نماز. نے کہا خیریت؟ حضور شام سے آیا ہوں اتنی دور سے. کیا مسئلہ؟ بولا 3000 درہم کا مقروض, 3000 درہم کا مقروض. آؤ گھر چلتے ہیں. گھر لے گئے, ہے تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا, گھر بھی پہنچ کے یہاں نماز پڑھی, ملاقات گھر میں بیٹھے. وہ کہتا میں اندر داخل ہوا, ٹوٹی ہوئی چٹائی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں, ٹوٹی ہوئی چٹائی. میں بیٹھا, میں نے کہا یہ ان کے خلیفہ کا گھر ہے, ٹوٹی ہوئی چٹائی. وہ کہتا اب پتہ نہیں کیا بنے گا, ان کے تو اپنے گھر میں کچھ نہیں, مجھے کیا دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, بولا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولا 3000 کا مقروض ہوں درہم, اتنی دور سے آیا ہوں. میں نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہے, وہاں جا کے بات کرتا ہوں, ہماری داد رسی آپ نہیں کریں گے, مسلمانوں کی تو کون کریں گے. آپ نے فرمایا اچھا چلو آ ہی گئے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں, جاؤ عثمان غنی کے دروازے. جاؤ عثمان غنی کے دروازے. وہ سیدھا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر چلا گیا. جا کر اس نے اپنی مراد پیش کی, قربان حضرت عثمان غنی. اندر سے آواز آ رہی تھی, حضرت عثمان غنی اپنے اہل خانہ کو کہہ رہے تھے دودھ ہوتا ہی میٹھا ہے, تم دودھ میں پھر چینی بھی ڈال دیتے ہو. دودھ ہوتا ہی میٹھا ہے پھر اس میں چینی بھی ڈال دیتے, یعنی اس دور کی جو مٹھاس تھی وہ تو دودھ میں تو وہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. دودھ تو پہلے یہ باہر کھڑا سوچ رہا لے جڑے اپنے گھر میٹھے سے لڑ رہے ہیں انہیں مینوں کی دینا ہے. اتنے میں حضرت عثمان غنی آ کے ہاں جی کیا ہوا؟
انہوں نے کہا جناب یہ مسئلہ ہے، آپ اندر لے گئے، آپ نے دودھ بھی دیا، اس میں میٹھا بھی دیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو آواز یہ سنی تھی۔ فرمایا وہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ 3000 درہم دیے، معاملہ دیا، سواری دی، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی یار وہ اپنے در پر آنے والوں کو اس دور میں بھی در عثمان پر بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کی سادگی اور ان کی فقیری کا عالم یہ تھا۔ وہ رکھیں گے حضرت فاطمہ تو زہرا کا مال یار، ظلم کی انتہا ہے۔ پھر کہنے کو ہم اہل بیت کے، ہم اہل بیت کی محبت، یہ محبت ہے کہ حضرت سیدہ پاک کو تم کسی محل میں کسی کے سامنے کھڑا کر رہے ہو اور ان لفظوں کے ساتھ کہ محل میں گئی، یہ محبت ہے۔ حدیث کے لفظ بیان کرو، سیدہ پاک تشریف لے گئی،